صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود اسلام پڑھتے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مولا رسول اللہ محمد علیہ کبھی کائنات کی خدمت اور بھی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کی خدمت کے ساتھ امت المبارک سید الاشیاء جو اہل ایمان کے لیے تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک ہفتہ بعد اجتماع بھی ہوتا ہے کہ جس میں روٹین میں جن افراد سے اہل علاقہ سے ملاقات نہیں ہو پاتی تو ہفتہ بعد اس اجتماع میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے احوال سے آگہی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے اور ایک دوسرے کی دعاؤں کا موقع مل جاتا ہے. اور جب اہل ایمان کا اجتماع ہوتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ بنا دیا اسے کہ اس میں محض گپ شپ نہیں ہو، محض اکٹھا ہونا نہیں ہو، بلکہ اس کو بامقصد بنایا جائے اور اس میں پیغام الہی تعلیمات اسلامیہ سے آگہی کو بھی انتہائی اہمیت کے ساتھ وقت کی مناسبت، موقع کی مناسبت سے ایلیبریٹ کیا جائے. نبی رحمت المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کہ جس ملک کے حالات ہوتے اسی کے حوالے سے اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو آپ رہنمائی عطا فرماتے. اگلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا مختلف لوگوں سے کہ اہل عرب کے خطبے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بالخصوص زیادہ تر مختصر ہیں، زیادہ طویل نہیں ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی گفتگو بڑی طویل ہوتی ہے اور اس پر بعض لوگ کسی حد تک متعجب بلکہ معترض بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کی، آپ کے سامعین کی زبان عربی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے اپنا کلام عربی میں نازل فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت قرآن پڑھتے تو عربی میں ہوتی، آپ حدیث پاک پڑھتے تو عربی میں ہوتی، آپ کوئی کسی نبی کا کوئی حوالہ دیتے یا کوئی ویسے رہنمائی فرماتے تو عربی میں ہوتی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کو پہلے قرآن و سنت میں سے کچھ بیان کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح اور اس کے لیے حوالہ جات، پھر ان کی وضاحت. تو پھر یہ جو ہے نا وہ طے کرتا ہے، یوں معاملات بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کی وضاحت کرتے ہوئے کہ عوام الناس تک پیغام پہنچ جائے تو پھر معاملات طوالت اختیار کر جاتے ہیں. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر ایک بہت بڑا کرم ہے کہ نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بالخصوص مردوں کے لیے نماز پنجگانہ کو باجماعت مقرر کیا کہ وہیں کے لوگ، اسی علاقے کے لوگ 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہیں، بارگاہ الہیہ میں سجود ہوتے ہیں، عبادت سے گزرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کی خوشی اور ان کے دکھ بانٹنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، امت المبارک ہے، اور پھر ایسے سالانہ اجتماعات جو عید کے ہیں. تو آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و عطا سے قرآن پاک کے الفاظ تلاوت کرنے کا اور آپ کو سماعت کا
موقع عطا فرمایا. یہ سورۃ الحجرات سے ہیں. سورۃ الحجرات 2 رکوع اور 18 آیات کی مدنی صورت ہے اور 26ویں پارے میں ہے. اور یہ مختصر سی ایسی صورت ہے کہ جس میں رب کریم نے 5 مرتبہ اہل ایمان سے براہ راست خطاب فرمایا ہے. آپ کو بہت مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 89 مقامات ہیں ٹوٹل جہاں پر رب کائنات نے براہ راست اہل ایمان کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے براہ راست سے، جبکہ ٹوٹل صورتیں 114 ہیں. ایک صورت میں یہ مرتبہ بھی ایوریج کے اعتبار سے نکلتے ہیں. یہ مختصر سی صرف 18 آیات کی صورت ہے اور کتنی اہم ہے کہ صرف اس کی مختصر سی صورت میں 5 مرتبہ رب کریم نے اہل ایمان کو براہ راست مخاطب فرمایا. پہلے 2 مقامات پر تو توحید و رسالت کے آداب کی بات کی اور بہت زبردست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی بات کی اور بڑی ہی تحقیق دینے والی تنبیہ کی کہ اگر تم نے اے اہل ایمان اگر تم نے بارگاہ نبوی کے ادب میں نادانستہ بھی کوتاہی کی، دانستہ تو کی بات ہے، نادانستہ بھی تم نے کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے تمہارے اعمال برباد ہو گئے ہیں. اور تیسرا مقام جس کو ابھی چند الفاظ آپ لوگوں نے استعمال فرمایا کیا کہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو اگر کوئی بے اعتبار اگر کوئی فاسق شخص عام خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو. اگر کوئی بے اعتبار اگر کوئی فاسق فاجر شخص اہم خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سنی سنائی بات کی وجہ سے ری ایکٹ کر کے اپنے ہی پیاروں کے خلاف ایسا ایکشن دے دو کہ بعد میں بات کھلنے پر تمہیں پچھتانا پڑے. تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا یہ کیا ہوا. یاد ہے کہ اسلام اپنے افراد کو ذمہ دار بناتا ہے. اسلام دین تربیت ہے، ٹوٹل دین تربیت ہے اور اس کی تربیت کا دائرہ عمل انسان کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور اس کے مرنے تک یہ سلسلہ تربیت کا جاتا ہے. تربیت اور اسی میں تربیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میرا مقصد کیا ہے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں حسن اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچاؤں. اور اخلاق کیا ہوتا ہے مختصر سے وقت میں؟ اخلاق جو ہے آداب کو کہتی ہیں. آداب کسی انسان کا ایک بلڈنگ کریکٹر ہوتا ہے. کبھی وہ موروثی ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر انسان کو ڈیولپ کرتا ہے. عادتیں جب پختہ ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، عادتیں موت کے ساتھ جاتی ہیں. دنیا کی مختلف زبانوں کے محاوروں میں یہ بات موجود ہے کہ کسی پہاڑ کو اس کے مقام سے ہٹا دینا آسان ہے اور کسی پختہ عادت کو تبدیل کرنا مشکل ہے. یاد ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے بڑا منصب یہ تھا، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنی اپنی قوم کے بگڑے ہوئے کردار، ان کی عادات اور ان کے اخلاق کو درست کریں. اور تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ
سکسیس سب سے زیادہ کامیابی جس نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جن کے جھولی میں اللہ رب العزت نے ڈالی وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا اور مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اہل عرب کی عادات انتہا کی بگڑی ہوئی تھی، سو میں سو کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کو دفن کر دینا، چیختے رہے، چلاتی رہے، روتی رہے، پیٹتی رہے، پوچھے فَأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ لیکن ان کے دل نہیں بسیتے۔ ایسے ہی انسانیت سوچ مظالم کرنا ان کی فطرت، ان کی عادت میں شامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے راہبر، ان کے لیے رہنما، ان کے لیے مسلم بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہ کیا کہ اپنی تعلیمات کو سب سے پہلے خود اپنی ذات پر نافذ کیا، اور رب کائنات نے بھی یہ اعلان کیا کہ لوگوں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحی اعمال فرمائی، انہی میں سے ایک مقام یہ ہے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبشروا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق شخص اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق کے کسی پر چڑھائی کر دو اور پھر تمہیں بعد میں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ آپ خود سے اپنی زندگی کے تجربات دیکھ لیں، ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ داروں کے معاملات ہوں، دوست احباب کے معاملات ہوں، عزیز و اقربا کے معاملات ہوں، ملنے جلنے والوں کے معاملات ہوں، اکثر و بیشتر فساد، اکثر و بیشتر جو نامناسب ماحول بنتا ہے وہ تب بنتا ہے جب سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے ایک دوسرے کے خلاف کی ایکشن ہو جائے۔ اس سے آگے بھی اللہ رب العزت نے اور بات فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم نے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز میں ہلکا پھولکا خوشی کا ایلیمنٹ لے آنا، اور ایک مذاق ہوتا ہے، مذاق جو ہے نا کسی کو نگیٹ کرنا، کسی کا تبصر اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو کم تک جاننا۔ مت پیچھے کام کرو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ رب نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدم، یاد رکھو مومن تو مومن ہے، ہم نے عام انسان کو بھی، بنی آدم کو، جس میں چوڑے بھی شامل ہیں، چمار بھی شامل ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت و توقیر دی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، عام انسانوں کو ہم نے یہ عزت و وقار دیا ہے، مسلمان کا تو شان بہت ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، ہو سکتا ہے تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے دیکھو۔ یہ معاملہ عورتوں کے بارے میں کرنا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُم، پیچھے بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے، چھوٹی چھوٹی بات پر تانے دینے بلا وجہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا۔ ہماری نظر میں یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں، ہاں جی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جتنی فریکنس ہوتی ہے اتنے ہی نام بگاڑے جاتے ہیں، اتنے ہی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں۔ بات نہیں، یہ تمہاری فریکنس ہے۔ اسی فریکنس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس سے مذاق کیا جا رہا ہے اس کا اپنا منہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی موت نہیں چھوڑ گئی، اس کی گھر کی کوئی ٹینشن چل رہی ہے، اس کا کاروبار کا کوئی معاملہ ڈسٹرب ہے،
اب وہی باتیں نامناسب باتیں اب نامناسب ہو کر اس کو چنتی ہیں. دوستوں میں کوئی بات چل جاتی ہے، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. رب میں نہ فرماتے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا، نہیں پکارنا. مذاق مذاق میں الٹے نام، سیدھے نام، وہ نام جو لوگوں کو پسند نہیں. ہر بندے کا ایک نام ہے، اس کو اس کے نام سے پکارا جائے، عزت کے ساتھ پکارا جائے، یا ایسا نام جو اس کو زیادہ محبوب ہو. جیسے خاندان کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائٹل ہوتے ہیں، شاہ صاحب سادات کو کہہ دیتے ہیں. کچھ علاقائی ٹائٹل ہیں، کسی کے ساتھ ملک صاحب ہے، کسی کے ساتھ چوہدری صاحب ہے، کسی کے ساتھ فلاں صاحب ہے، خان صاحب ہے. کچھ جو اگر بھی ایسا ٹائٹل ہے اس سے بھی اس کو ایک عزت کا احساس ہوتا ہے. ذلیل نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا. میں نے خود اسی اللہ کے گھر میں کئی مرتبہ یہ بات نوٹ کی ہے کہ بلا وجہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے. جو تھوڑا سا حوصلہ کرتے وہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ اندر اندر اٹھتے رہتے ہیں. اللہ کے نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی وسیع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم نے کثرت بدگمانی سے بچنا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا، وہ جی ایسا کرتا ہے، وہ جی ایسا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا، فلا تجسسوا، کون کیا کرتا ہے، تم نے اس کی جاسوسی نہیں کرنی. ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے جس کا کام ہی جاسوسی کا ہے، ان کی تو ریسپانسبلٹی ہے. لیکن عام بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسروں کی توہ میں رہے. فلا تجسسوا، تم نے ایک دوسرے کی توہ میں نہیں رہنا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی. پھر فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم، اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. یاد ہے کہ ایک چغلی ہوتا ہے، ایک چغلی ہوتی ہے، ایک غیبت ہوتی ہے. غیبت جو ہے نا، کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو اسے اچھا نہ لگے. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے اس بھائی میں موجود ہو تو میں یہی تو غیبت ہے کہ میں تو سچی بات کرتا ہوں جی، اور میں بھی اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. اور بھائی جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ بات تمہارے بھائی کو جس کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کو پتہ چلے، اس کو ناگوار اس سے، اس کی دل آزاری ہو، تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کیسی چیز ہے؟ اللہ کی نے فرمایا، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے ہی بھائی کا، حقیقی بھائی کا، بھائی بھی وہ جو مر چکا، جس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے سامنے، تم اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کسی کی غیبت کرنا. یہ عادات ہیں جن کو بنا لیا. ہمارے یہاں یہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے نزدیک یہ کتنی بڑی ہیں کہ وہ براہ راست خالق، مالک، رازق، قادر، مطلق، آلمائٹی ہونے کے باوجود وہ سب کو ایک ایک کہہ کے بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی اپنے کردار میں داخل نہیں ہونے دیا. اور یہی معاملہ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا، جو بگڑے ہوئے تھے ان کے اخلاق آپ نے درست کر کے، ان کے کردار آپ نے، ان کی عادات آپ نے درست کر دی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں، اس کے لیے بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے کہ اگر انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایسے لوگوں سے زیادہ ملے، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جو نسبتاً اس سے بہتر ہیں. اگر تو اس نے اصلاح کرنی ہے کسی کی، وہ منصب اور ہے،
اور اگر اس نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے تو پھر وہ اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو کرے کہ a man is known by his company gifts. وہ جس نوعیت کی وہ محفل ہوتی ہے، جس نوعیت کی صحبت ہوتی ہے، ویسا ہی اثر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین متین کی عظیم اصولوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حسن عمل کی سعادتیں آسان فرمائے، ہمارے بگاڑ سدھار دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے. باقی دعوانا الحمدللہ.